میری آنریبل وکلا سے گزارش ہے کہ خدارا آج موقع ہے، آپ اپنے ووٹ کا استعمال ڈیٹ آنیسٹ پرسن لوگوں کو کریں تاکہ اس ادارے کی ڈگنٹی اور اس پروفیشن کی ڈگنٹی بحال ہو، اور انشاءاللہ اگر آپ نے مجھے ووٹ اور سپورٹ کیا اور میں کامیاب بھی ہوا تو انشاءاللہ میں ادارے کی ڈگنٹی کے لیے آپ کی خدمت کے لیے ہر وقت کوشاں رہوں گا۔ رائے نواز کھرل صاحب ہیں ہمارے تیسرے مہمان آج کے ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ممبر پنجاب بار کونسل کے لیے لاہور سیٹ سے۔ رائے نواز کھرل صاحب، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ، آپ ہمارے تیسرے مہمان ہیں۔ وکالت کے پیشے میں کیسے آنا ہوا، یہ سفر کیسا رہا وکالت کے پیشے کا، اور اب آپ جو ہے یہ کیوں کانٹیسٹ کر رہے ہیں الیکشن؟ جی، اس میں جب میں نے بی اے کیا تو اس کے بعد میں نے سوچا کہ کس پروفیشن میں جاؤں، تو مجھے نظر یہی آیا کہ ایک وکیل کا پیشہ ہی ایسا ہے جس میں ہم آزادی کے ساتھ جو ہے نا وہ حق کی آواز بلند کر سکتے ہیں۔ جی، تو میں نے الحمدللہ وکالت کا پیشہ منسلک کیا۔ نیکسٹ میں نے جب دیکھا اس پروفیشن میں تو پراپر کوئی ٹریننگ نہیں تھی، جی، اور اس کے بعد 2007 میں ایک وکلا تحریک چلی جی، جس میں میں الحمدللہ اس کا ہراول دستہ میں ایک جو ہے نا کارکن کی حیثیت سے تھا، اور یہی سوچ تھی کہ اللہ کرے اس ملک کی عدلیہ آزاد ہو جائے اور اس ملک کا نظام ٹھیک ہو جائے۔ میں آج بھی کہتا ہوں کہ اگر اس ملک کی عدلیہ آزاد ہو جائے تو اسی وقت ہمارا نظام ٹھیک ہو جائے۔ 13 سال ہو گئے اس بات کو۔ 13 سال ہو گئے سر اس وہ تب بھی یہی تھا کہ آزاد ہو جائے، اب بھی یہی آج بھی یہی جو ہے نا وہ کویسچن مارک ہے۔ اس کے بعد آج تک جو میں دیکھ رہا ہوں، ہماری جو لیڈرشپ ہے 1% مافیا میں اس کو کہتا ہوں، بڑا کلیئر۔ یہ وکلا کی بات؟ جی جی، وکلا میں اور جوڈیشری میں 1% جو 99% پر اہمی ہے۔ اگر آج 99% جو ہیں وہ اگر اپنا پازیٹیو کردار ادا کریں تو یہ جوڈیشری، میں کہتا ہوں جوڈیشری جو ہے نا، پہلے وکیل کو میں جوڈیشری کہتا ہوں، پھر ججز کو جوڈیشری کہتا ہوں۔ جو وکیل ہے اس نے جج بننا ہے۔ اس تسلسل کو جو ہے نا میں جب تحریک کا، خاص کر کے میں وہی آپ کو بتانا چاہتا ہوں جی، کہ تحریک کے دوران پہلے کیمپ جیل میں تھے، پھر سیالکوٹ جیل میں چلے گئے، اور رات کو سب وکلا کی ضمانتیں ہوگی، تو وہاں پر انہوں نے کہا جی ایک رائے نواز کھر نہیں جا سکتے۔ اس کی مین ریزن یہی تھی کہ میں الحمدللہ زیادہ ایکٹیو تھا، اور آج تک جتنے بھی ہمارے یہ الیکشن پروسیس میں انتخابات ہوتے ہیں صرف منشور آتا ہے لیکن عمل نہیں ہوا آج تک۔ جس طرح باقی کا ہمارے ملک کی صورتحال ہے، جتنے بھی آج تک جب سے ہمارا ملک بنا ہے، بدقسمتی سے آج تک جو بھی ہے، نہ آئین پر کوئی کسی نے پابندی کی اور نہ ہی اسپرٹ میں، جی جی، نہ کسی نے بھی آج تک، مین چیز ہے ایمانداری سے کسی نے جو ہے نا وہ اس کو فالو نہیں کیا، اور رول آف لا کے لیے بالکل جو ہے نا وہ ہم خاموش رہے۔ اور یہی میری آج بھی سوچ ہے کہ میں اس پروسیس میں بھی اسی لیے شامل ہوا ہوں کہ اللہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، اگر مجھے اللہ پاک کی ذات کامیابی دے تو انشاءاللہ کو وکلا کے لیے، خاص کر کے ینگ وکلا کے لیے کم از کم 6 ماہ کی ٹریننگ ہونی چاہیے، جس میں ان کو ایسا ماحول ملے جو وہ سیکھیں، اور اس کے علاوہ جو ہمارے مسائل ہیں، وکلا کے مسائل ہیں، خاص کر کے وکلا کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک انٹرنیشنل لیول کا ہاسپٹل ہونا چاہیے جس میں وکلا کے لیے اور وکلا کی فیملی کے لیے فری سہولتیں ہونی چاہیے۔ یہ جو ٹی اے ڈی اے والا ہمارا یہ جو 1 کروڑوں روپے میں سمجھتا ہوں ہمارے بھائی لے جاتے ہیں، وہ ڈس آنیسٹی ہے۔ یہ تو وکلا ہمیں اگر آنر عزت نہ دیں تو پھر ہم ایک سنگل پرسن ہیں۔ جب ہم پنجاب بار کونسل کے ممبر الیکٹ ہوتے ہیں تو ہمارا ایکٹ پورے ادارے کا ایکٹ ہوتا ہے جی، اور اس میں یہ جو ٹی اے ڈی اے والا سارا سلسلے ہیں کروڑوں روپے، اور بدقسمتی سے اس دفعہ تو کروڑوں روپے کی چائے پی لی، کروڑوں روپے کی چائے، کتنی ڈس آنیسٹی ہے۔ اور اس میں جو ہے نا انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ وہاں پہ 1 روپے کی کرپشن نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ سر آپ
کیا سوچتے ہیں, آپ کی کیا مثبت سوچ ہے اس بارے میں؟ پنجاب بار کونسل کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے اور اس میں لیجسلیشن کی ضرورت ہے. جی یہ جو جتنے بھی پرابلم ہیں اس وقت جو آ رہے ہیں, جس طرح یہ ٹریننگ کی ینگسٹر کی, جی اس میں سمجھتا ہوں کہ جب ینگ وکلا آغاز میں آتے ہیں تو ان کے لیے باقاعدہ جو 6 ماہ کی ٹریننگ ہے اس میں یہی پروسیجر ہونا چاہیے کہ جتنے بھی سینئرس ہیں ان کی لسٹ ہونی چاہیے پنجاب بار کونسل میں. لیکن بدقسمتی سے پنجاب بار کونسل میں جب ہم الیکٹ ہو جاتے ہیں, ہمارے اس وقت جو ہے نا وہ مقاصد ہی کچھ اور ہوتے ہیں. اگر ہم ایمانداری سے کام کریں تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ ہمارا اتنا بڑا پروفیشن ہے, لارڈز والا پروفیشن ہم اس کو کہتے ہیں, اس میں کوئی بھی کسی قسم کی پرابلم ہو. اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گا, انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے اگر کامیابی دی تو یہ جو ٹی اے ڈی اے والا ہمارا یہ جو 1 کروڑوں روپے میں سمجھتا ہوں ہمارے بھائی لے جاتے ہیں, وہ ڈس آنیسٹی ہے. یہ تو وکلا ہمیں اگر آنر عزت نہ دیں تو پھر ہم ایک سنگل پرسن ہیں. جب ہم پنجاب بار کونسل کے ممبر الیکٹ ہوتے ہیں تو ہمارا ایکٹ پورے ادارے کا ایکٹ ہوتا ہے. جی اور اس میں یہ جو ٹی اے ڈی اے والا سارا سلسلے ہیں کروڑوں روپے, اور بدقسمتی سے اس دفعہ تو کروڑوں روپے کی چائے پی لی, کروڑوں روپے کی چائے, کتنی ڈس آنیسٹی ہے. اور اس میں جو ہے نا انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ وہاں پہ 1 روپے کی کرپشن نہیں ہوگی انشاءاللہ. مدر باڈی ہے آپ کی پنجاب بار کونسل, بیس دیکھا جائے تو ایک مدر باڈی ہے آپ کی. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب تک پنجاب بار کونسل وہ رول ادا کر سکی ہے جس کے لیے یہ بنایا گیا ہے پنجاب بار کونسل, یا ابھی تک اس میں کافی ساری کمزوریاں ہیں یا بہتری کی گنجائش ہے؟ اگر بہتری کی گنجائش ہے تو آپ کس طرح اس کو دیکھتے ہیں کہ کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ میں تو دیکھ رہا ہوں کہ آج تک جو پنجاب بار کونسل نے جو کرنا ہے نا وہ آج تک نہیں ہوا. تقریباً 40 سال سے جو رولز پر عمل درآمد ہے نا وہ نہیں ہوا. تو نیکسٹ اگر اللہ کرے جس طرح خان صاحب ماشاءاللہ فرما رہے ہیں کہ ڈیڈ آنیسٹ پرسن لوگ آ جائیں, کمیٹڈ لوگ آ جائیں, تو انشاءاللہ پنجاب بار کونسل میں بہت زیادہ بہتری آئے گی. اور انشاءاللہ آنے والا وقت جو ہے نا اس میں جو یہ جس طرح کے حالات پیدا ہوتے ہیں وہ انشاءاللہ نہیں پیدا ہوں گے. رائے نواز کھرل صاحب. میری آنریبل وکلا سے گزارش ہے کہ خدارا آج موقع ہے, آپ اپنے ووٹ کا استعمال ڈیڈ آنیسٹ پرسن لوگوں کو کریں تاکہ اس ادارے کی ڈگنیٹی اور اس پروفیشن کی ڈگنیٹی بحال ہو. اور انشاءاللہ اگر آپ نے مجھے ووٹ اور سپورٹ کیا اور میں کامیاب ہوا تو انشاءاللہ میں ادارے کی ڈگنیٹی کے لیے آپ کی خدمت کے لیے ہر وقت کوشاں رہوں گا. جزاک اللہ خیراً.